ناظرین، جیسے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے، ہم سیٹھی صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ بہت ہی سادہ زبان میں سیٹھی صاحب یہ جو بجٹ آیا، بہت سی باتیں ہوئی ہیں، حکومت نے ظاہری بات ہے کہا گیا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ 90% جھوٹ ہے، 10% سچ ہے. ہم فگرز میں نہیں جائیں گے، کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہم نے بتانی نا، آپ پلیز بتائیے گا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، آپ سادہ الفاظ میں بتائیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا ہے. دیکھیے، مجھے یہ بتائیے کہ کون سا بجٹ آج تک آپ نے دیکھا ہے جس میں عام عوام کے لیے کچھ ملا ہو کسی کو؟ تو یہ کہنا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے، کوئی فضول بات ہے. میں جب تک مجھے ہوش آئی ہے آج تک عوام کے لیے کون سے بجٹ نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ایکسپرٹس لے کے بیٹھے رہتے ہیں، خسارے اور فلانا اور ڈنگڑا، اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات. یہاں موٹی بات جو عوام کے لیے، اور ہمیں وہی بات کرنی چاہیے، موٹی بات یہ ہے کہ ایک عوام کے لیے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا ہے، جس کے برعکس یہاں وہ ٹریکٹرز اور لیپ ٹاپس اور یلو کارز اور یلو ادھر ادھر وہ گرین. تو ایک تو انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں انہوں نے 10 ارب روپے بڑھا دیے، پہلے 50 کے قریب تھا، اب 60-70 ارب روپے ڈال دیے اس کے. اور یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اگلے 6 مہینے میں، پہلے سال میں خرچ کرنے تھے، اب انہوں نے 6 مہینے میں خرچ کرنے. اس میں ضرور عام لوگوں کا، اسپیشلی عورتوں کا بالکل فائدہ ہے اس میں، اور یہ جتنی میسولی کور کر سکتے ہیں یہ کریں گے. قطرہ ہے مگر ہے تو عوامی نا، قطرہ ہے ایک سمندر میں، مگر غربت کے سمندر میں، مگر ایک عورتوں کے لیے 1,000 روپیہ 2,000 روپے ایک گھرانے میں بڑی چیز ہے آج کل کے زمانے میں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کوئی 1,00,000 ایک اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیں گے، تاکہ وہ فری ٹریننگ دیں گے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، تاکہ وہ جابس کے لیے اپلائی کر سکیں. مطلب یہ وہ 1,00,000 نوکریاں اس سے الگ ہیں، یہی والی ہے؟ یہی ہیں. نوکریوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فری ٹریننگ دی جائے گی، اور شاید کوئی پاکٹ منی بھی ساتھ دے دی جائے، مطلب ٹیکنیکل ٹریننگ، اور ساتھ کچھ چھوٹی موٹی پاکٹ منی جسے کہتے ہیں دے دی جائے، تاکہ آپ، تو یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں فار بیٹر جابس. بات یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں جابز ہی نہیں ہوں گے تو یہ ٹریننگ کا کیا فائدہ؟ جابز تو کریٹ ہوتے ہیں جب معیشت چلتی ہے. معیشت تو چل نہیں رہی ہے، معیشت نہیں چلے گی تو جابز کہاں سے کریٹ ہوگی؟ یہاں تو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے ہر ادارے کے اندر، میڈیا سے لے کے انڈسٹری لے لیں. کچھ لوگ پاور کی وجہ سے بند پڑے ہیں، کچھ لوگ ویسے نہیں، چل نہیں رہا کیونکہ اکانومی کے اندر جوس نہیں ہے، اور لوگ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے، جابز بہت مشکل ہو گئے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو جابز نہیں مل رہے ہیں، اور جن کے پاس جابز ہیں انہوں نے جپھی ڈالی ہوئی جابز کو، ہر قسم کی وہ تکلیف لے رہے ہیں، مگر جاب نہیں چھوڑ رہے، انہیں پتا ہے کچھ اور نہیں ملے گا. تو عام طور پہ معیشت جب گرو کرتی ہے تو نئے جابز کریٹ ہوتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ معیشت گرو نہیں کر رہی، پاپولیشن گرو کر رہی ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم وہ گھسے پیٹے قسم کی بی اے گریجویٹس نکالی جا رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو ٹرین کرتے ہیں، آپ ٹرین کریں گے ان میں سے، پھر بھی جابز نہیں ملیں گے ان کو، پھر وہ اور بھی غصہ ان کو ہوگا. تو یہ ایک سکیم ہے، سو کالڈ عوامی اسکیم. تیسری چیز یہ ہے کہ عوام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی ہونی تھی نا وہ ہو چکی ہے. آگے اب اتنی مہنگائی نہیں ہوگی، جتنی ہونی تھی یہ ہو چکی ہے. آگے جو مہنگائی ہے وہ نارمل ریٹ پہ 8-10% سال کی. پچھلے تو ہوا یہ ہے کہ مہنگائی تو ڈبل ٹرپل ہو گیا نا یہاں حالات. کچھ عرصے سے 25-30% پر ایئر چلتی رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے 4 سال میں 150% تو کمپاؤنڈ پہ ہو ہی جاتی ہے نا. تو اس لیے مہنگائی پچھلے 4 سال میں بہت ہوئی ہے، مگر آگے جو فیوچر ہے وہ اتنی مہنگائی نہیں ہوگی، نارمل ریٹ پہ چلے گی. تو وہ جو ہارڈ شپ تھی اس کی وجہ مہنگائی کی 2 تھی نا، ایک تو ابھی بھی ہے اور دوسری ختم ہو گئی. ایک وجہ مہنگائی کی یہ تھی کہ تیل جو آپ امپورٹ کرتے ہیں بجلی کے لیے اور چلنے کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے، وہ $30 بیرل تھا مشرف کے زمانے میں، اب وہ 100 سے اوپر 120-150 چلا گیا تھا، اب 100-125 کے قریب ہے. تو وہ ساری مہنگائی ابزارب ہو گئی ہے، اسی لیے پاور ریٹس بڑھ گئی، یہ سارا کچھ ہوا انہی کے دور میں یہ ہوا. اگر وہ ڈالر اگر وہ نہ ہوتا، آئل کی پرائس انٹرنیشنلی نہ بڑھتی، تو آپ کی اتنی انفلیشن نہیں ہونی تھی، یہاں مہنگائی نہیں ہونی تھی. دوسری بات یہ کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ایکسپورٹس تو آپ کے جب مہنگائی ہوتی ہے تو امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے. آپ کا روپے کی ویلیو گرتی ہے، روپے کی ویلیو گرتی ہے تو آپ کے امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. پتہ ہے پہلے مشرف کے زمانے میں سارا ٹوٹل آئل بل جو تھا تیل کو $7 ارب کا آتا تھا، اب $17 ارب پہ چلا گیا. $17 ارب. تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو کہیں سے آنے ہی ہے نا. تو آپ کی جیب سے آئیں گے، میری جیب سے آئیں گے. پہلے آپ 50 روپے لیٹر دیتے تھے، اب 100 روپے لیٹر دیتے ہیں. تو یہی ہوا نا. تو اس لیے ایک تو انٹرنیشنل فیکٹر تھا، وہ تو ختم ہو گیا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ بجٹ کو بیلنس کرتے ہیں
کہ بھئی پیسے کتنے آ رہے ہیں ٹیکسز سے، کتنے آپ خرچ کر رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم خرچ زیادہ کرتے ہیں اور ٹیکس بڑھتا نہیں ہے. سارا رونا دھونا یہاں یہی ہے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کم ہے. جن لوگ جو زیادہ امیر لوگ ہیں جو پیسے کماتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. مڈل کلاس بھی جو پیسے کماتی ہے، جو ٹریڈر، وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. سیلری والے جو ہیں جن کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں وہ سب سے وہ ٹیکس دیتے ہیں. ان کا کٹ جاتا ہے وہیں، نہیں سورس پہ ہی کٹ جاتا ہے. تو آپ اور میں تو بچ نہیں سکتے، ہم سیلریڈ لوگ ہیں. مگر جو تاجر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو انڈسٹریلسٹ ہو، ان سے ٹیکس کلیکشن مشکل ہوئی ہے. پھر یہ ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے کہ چوری بہت ہو رہی ہے. چوری پلفریج بھی ہے نا. پلفریج بھی، چوری سے مراد یہ کہ جو آپ کے آفیشلز ہیں ٹیکس کلیکٹرز، وہی چوری کرتے ہیں. وہ آپ کا اگر ٹیکس ہے ₹1,00,000 کا سال کا، آپ کو آ کے کہتے ہیں ₹25 ہمیں دے دیں، 25 آپ ٹیکس دے دیں، 50 کا فائدہ آپ اور ہم دونوں کو ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کا تو نقصان ہو جائے گا. گورنمنٹ کا نقصان ہوگا. تو ان کا یہ ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جسے کہتے ہیں کہ کتنا ٹیکس آپ نے کلیکٹ کیا اور آپ کی آمدن کتنی وہ بڑھے. اس وقت 9% ہے کہ اگر آپ پاکستان کی آمدن جو ہے وہ ₹10 ہے تو صرف اس میں سے اس کے 9%. اچھا مطلب ہے ₹1 سے بھی کم آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اگر ₹1 سے بھی کم آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو کام کیسے چلے گا؟ اچھا پھر آپ آئیے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انہوں نے پچھلے سال ٹوٹل ٹیکس جو ٹارگٹ تھا یا کلیکٹ کیا تھا کچھ 1600 ارب کے قریب تھا. اب 1600 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ کیا. خرچے کتنے تھے؟ آدھے انہوں نے اس میں سے دے دیے ڈیفنس کو اور آدھے انہوں نے دے دیے جو سود پرانے جو قرضے لیے ان کا سود دینا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ دیتے تو اگلے قرضے نہیں ملنے تھے. تو وہ سارے کا سارا خزانہ جو تھا وہ خالی ہو گیا. اب اوپر سے اپنی حکومت چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، سب کے لیے وہ یا تو نوٹ چھاپو. جب نوٹ آپ چھاپتے ہیں تو مہنگائی ہو جاتی ہے، بیکاز انفلیشن بڑھتی ہے نا. دوسری چیز یا قرضے لیں. تو قرضے لے کے یہ بالکل مطلب ڈبا دیا ہمیں. 4 گنا زیادہ قرضے لے لیے پچھلے 4 سال میں. ڈبل ہو گیا قرض، ڈبل ہو گیا، مطلب ٹرپل ہو گیا. تو اس قسم کی چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اب یہ جو سسٹم سچویشن ہے یہ تبدیل نہیں ہو پائے گی. یہ تبدیل اس صورت میں ہوتی کیونکہ اگر ان کو جو ان کا توقع تھا کہ ہمیں IMF سے، امریکہ سے اور جو سورسز ہیں وہاں سے جو پیسے آنے تھے اگر وہ آ جاتے تو انہیں پھر نوٹ نہ چھاپنے پڑتے. لیکن وہ چھاپنے پڑے ہیں. اچھا کیونکہ وہ کیا آنا تھا یہ بھی تو دیکھ لیجئے نا، جو ان کا امکان تھا آنے کا. ایک تو یہ تھا کہ ان کو کیری لوگر بل جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا 1.5 بلین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1.5 بلین کا مطلب 150 ارب روپے سالانہ وہ آنے تھے امریکہ سے. کوئی IMF سے انہوں نے قرضہ لینا تھا، وہ بہت سستا قرضہ ہوتا ہے 1%، 1.5%، 2% پہ. انہوں نے IMF سے بھی قرضہ لینا تھا. ان کا خیال تھا کہ کوئی 300 ارب روپے IMF سے آ جائیں گے. تو 450 ارب 450 ہو گئے، 150 اور 300. اس کے علاوہ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کا ایک جھگڑا چل رہا ہے. انہوں نے پرائیویٹائز کیا تھا مشرف کے زمانے میں PTCL کو. وہ انہوں نے ایک UAE کی کمپنی اتصالات کو بیچے تھے. اچھا وہ انہوں نے کچھ شیئرز خریدے تھے. اس میں سے $800 ملین یا آپ سمجھیں کہ 80 ارب روپے کے قریب آنے تھے آپ کو. وہ ایک 2 انہوں نے پیمنٹس کر دی، تیسری پیمنٹ نہیں کی. یہ 4 تھی تو 3 کر دی، 1 نہیں کی. وہ ایک چھوٹا سا جھگڑا چل رہا ہے. کچھ پراپرٹیز تھی جو اس کے ساتھ دینی تھی ان کو. وہ یہاں کوئی اس کے پرابلمز آ گئے، وہ عدالتوں میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ دے نہیں سکے. اتصالات نے ان کے پیسے $800 ملین روکے ہوئے. یہ بالکل ناجائز ہے. بالکل نہیں ان کو روکنا چاہیے تھا. ان کو فوراً سیٹل کرنا چاہیے تھا. اچھا جی پراپرٹی کی ویلیو تھی $10 ملین، یہ ختم، نکالیں، ہم نہیں لیتے، ہمیں باقی پیسے دے دیں. یہ UAE والوں کے سامنے جا کے بات ہی نہیں کر سکتے. اتنے یہ تھلے لگے ہوئے ہیں ان کے. عربوں کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ مشرف کے زمانے کی یہ چیز چل رہی ہے. 4 سال ہو گئے اس حکومت نے $800 ملین جو لینے تھے وہ اس کمپنی سے وہ نہیں لے پائے اور وہ چل رہا ہے. حالانکہ اگر 10 دن کی بات ہے، اگر جائیں وہاں بیٹھ جائیں 10 دن وہاں جا کے کوئی سینئر آدمی بات کرے، مگر پھر حفیظ صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لائسنسز بیچنے تھے ٹیلی کمیونیکیشنز کے، 3G لائسنسز، یہ تاکہ یہ سپیڈ انٹرنیٹ کی وائرلیس کی تیز ہو. اور اس میں وہ ان کا خیال تھا کہ وہ آکشن کریں گے اور ان کو اچھے پیسے کیا $800 ملین یا $1 ارب کے قریب اکٹھا ہو جائے گا. وہ بھی تو 400-500 ارب روپیہ ان کا آنا تھا جو آیا. اب وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ 2 چیزیں ہیں. اس کو آنا نا، وہ دینے ہیں نا پیسے آگے.
تو IMF کے 3-4 بلین تو IMF کا ہی دینا ہے، ان کا خیال سے ان سے لے کے اور پھر دے دیں گے، وہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ اپنے ریزرو جو ان کے اسٹیٹ بینک کے پاس جو خزانے میں پیسے رکھے ہیں وہاں سے نکال کے دینے پڑیں گے، جب وہ دیں گے تو خزانہ نیچے ہو جائے گا، گرے گا خزانہ تو روپیہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، کل کو یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پیسے نہیں دے سکے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے ڈالر 90 سے لے کے 94 تک چلا گیا اسی چیز۔ اب جب ڈالر اوپر جائے گا تو امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں، امپورٹس مہنگی ہوتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیز میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی ساری فارن پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں، یہ دنیا سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ غیرت ہمیں اب گھاس کھلانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سعید صاحب، آپ نے ابھی بات کی فارن پالیسی کی کہ ناظرین ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں، میں نے پہلی بریک میں بھی کہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو اب کوئٹہ میں جا کر تقریر کی ہے اسٹاف کالج کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اہم اشارے کیے ہیں، کیا واقعی وہ اپنی فارن پالیسی کو بہتر بنا سکیں ہیں، بنا سکیں گے؟ ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں۔ سیٹھی صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ پوچھنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جب کوئٹہ گئے اسٹاف کالج کے اندر انہوں نے تقریر کی، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے کمپلیٹ، جیسے آپ کہتے ہیں گرڈ لاک ہے، کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی فارن پالیسی کے اوپر، وہاں آپ کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات جو ہیں ان میں نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد کو اور نیشنل سیکورٹی کو سامنے رکھا جائے گا، تو یہ جو لینگویج ہے نیشنل انٹرسٹ، یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ہے یہاں پر انہوں نے خود جو تقریر کی، یا کہیں اور کی زبان ہے؟ نہیں منیب، ایسے ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ سب کہتے ہیں نا، امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، فوج بھی جب نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتی ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی، تو یہ نیشنل انٹرسٹ کا کوئی معنی نہیں ہے ٹیکنیکلی، جو دل چاہے وہ آپ مان لیں۔ یہ جب بھی پرائم منسٹر کسی اس قسم کے ادارے پہ جا کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے تو جو اپنے ڈومیسٹک ریاست کا ادارہ ہوتا ہے نا، جس کا اس میں اندر انٹرسٹ ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ کے ہاں سپیچ کرنے کے لیے، آپ ایک ڈرافٹ سپیچ بنا کے مجھے بھیج دیجیے۔ تو یہ جو انہوں نے اور یہ وہ پھر بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ آ کے یہاں یہ باتیں کریں، اس میں پھر آپ چھوٹا موٹا کنڈی مارتے ہیں، کوئی تھوڑا ایڈ کر دیتے ہیں، کوئی سبٹریکٹ کر دیتے ہیں، مگر میجر چینجز نہیں ہوتے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے۔ آپ اگر چیف منسٹر نے کہیں کی ایجوکیشن یونیورسٹی کے میں جا کے کوئی سپیچ دینی ہے نا، تو سب سے پہلے وہاں ان کو کہیں گے جی وہ ایک ڈرافٹ بنا کے بھیج دیجیے نا، آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ، اور کیا بات ہونی چاہیے، اس پہ پھر وہ ایڈیشنل سیکرٹریز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتے ہیں پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر پھر وہ دیکھتا ہے، میرا خیال ہے عام طور پہ تو پرائم منسٹر پڑھتا بھی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجیے باقی ٹھیک ہے جی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں جا کے کوئٹہ میں کی ہیں، وہ کوئٹہ اسٹاف کالج والوں نے ان کو لکھ کے بھیجی تھی کہ آپ یہ باتیں کر دیجئے اس طریقے کے ساتھ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم تالی بجا دیں گے، کیونکہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ آ گئی ہوگی سپیچ، وہ ان کی پرنسپل سیکرٹری نے یا کسی نے دیکھی ہوگی، یا فارن آفس والوں نے اس میں ایک دو کنڈیاں مار کے اپنی ایڈ کر دیا ہوگا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب پرائم منسٹر نے جا کے وہاں دو تین باتیں کی، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ان کو اینالائز کرنا۔ تو آپ سمجھے یہ فوج کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے، یہ پرائم منسٹر از ریفلیکٹنگ دی پاکستان آرمیز پوائنٹ آف ویو، جس کو وہ خود پوری ملکیت لیتے ہیں پرائم منسٹر، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا، ان کا کہا ہے۔ وہ ایک بات تو یہ کہ پرانے زمانے سے مراد 2 سال پہلے فوج کی جو پوزیشن تھی افغانستان کے اوپر وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک سٹیبل، پیسفل اور فرینڈلی افغانستان چاہیے، سٹیبل، پیسفل اور فرینڈلی۔ وہ پھر تبدیل ہوا سٹیبل، پیسفل اور فرینڈلی نکال دیا گیا، کیونکہ وہ تکلیف ہو رہی تھی ریجنل کو، وہ کہتے تھے یہ فرینڈلی آپ کی طرف سے، اس کا مطلب ہے نان فرینڈلی ٹورڈز اس۔ اب اس کو تبدیل کر دیا، اچھا اب اس کو یہ کہ یہ 3 انہوں نے کہہ دیا، پیسفل وہ رہنے دیا، پیسفل تو سب چاہتے ہیں، پراسپرس یہ نیا لفظ آ گیا، خوشحال، اور تیسرا یہ کہ ڈیولپڈ، خوشحالی اور ڈیولپمنٹ کو اکٹھا کر کے اور ساتھ پیسفل کر دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے جا کے یہ 3 پیسفل، ڈیولپڈ اینڈ پراسپرس افغانستان، تو اس سے یہ مراد ہے کہ تھوڑی سی لیوریجنگ یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ جب تک افغانستان میں خوشحالی نہیں ہوگی اور بدعزمی ہوگی تو وہ ہمارے لیے بھی پرابلم بن سکتی ہے۔ مگر اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ امریکہ کو یہ کہا ہے، وہاں پیغام دیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتا جب تک ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلے گا۔
یہ بڑی واضح طور پر Exactly. دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ صرف ہمیں ساتھ نہیں لے کے چلنا، ہماری بات سننی پڑے گی، اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو آپ کو افغانستان میں ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ملے گی. اینی ڈیسیژن ہماری کنسلٹیشن ہونا ضروری ہے. یہ سمپلی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ افغانستان ہمارے بغیر حل کرنا چاہیں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک طریقہ ہے، مطلب ایک طریقہ ہے کہ ہمارے بغیر ہو نہیں سکتا. اور تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ایک اگریسو پاسچر ہے، اگریسو پاسچر ہے. اس کے ساتھ اب ملائیے جو یہ پائپ لائن کے اوپر، نیٹو پائپ لائن کے اوپر جو ہو رہا ہے. ہنا ربانی خر صاحبہ نے ابھی ایک انٹرویو دی ہے جس میں انہوں نے یہ بات، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے امریکہ کو کہا کہ ہم تو ابھی بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معافی طلب کر رہے ہیں، آپ معافی مانگیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر معافی کا مسئلہ کیوں ہے، سارا پاکستان ڈرونز کے خلاف ہے اور سارا پاکستان نیٹو سپلائز کھولنا نہیں چاہتا. کبھی نہ کھولے، وہ کہتے ہیں ساری عمر کے لیے بند کرتے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے پاپولر عوامی بات تو یہ ہے. مگر میں عوامی بات آپ سے نہیں کر رہی، کیونکہ عوامی بات نیشنل انٹرسٹ میں کبھی کبھی فرق ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اپالوجی آپ دے دیں، ہم کھول دیں گے نیٹو سپلائی. عوام کہتی ہے اپالوجی یا نہ اپالوجی کھولنا نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں مگر آپ اپالوجی مانگیں. اس کے اوپر بہت ایمفسس دیا جا رہا ہے، اپالوجی، معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے. اب بات یہ ہے، یہ چکر کیا ہے؟ معافی کے اوپر اتنا کیوں زور پاکستان دے رہا ہے؟ میں آپ کو ایک نئی بات بتانے والا ہوا ہے جو کہ کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو اور بھی مسئلہ بن سکتا ہے. کہیں ہماری طرف سے نہیں رہی جا رہی، ہم نہیں، نہ ہم کہتے ہیں نہ امریکن کہتے ہیں، مگر پتہ دونوں سائڈز کو ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، اپالوجی سے مراد کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. قانون کے مطابق جو یو این کے قانون ہے، انٹرسٹیٹ ریلیشنز کے اندر اگر کوئی ملک دوسرے ملک سے معافی مانگے کسی چیز کے اوپر، وہ ایک ایڈمیشن ہوتی ہے کہ جو انہوں نے وہ کیا تھا پہلے، ایکٹ آف ایگریشن، وہ غلط تھا اور آگے ہم نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. یہ یو این کا لا ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اپالوجی کس وقت دی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج تک یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے. یہاں کہا جائے معافی مانگو اور ختم کرو. نو نو نو. جس دن امریکہ نے معافی مانگی قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق، اس کا یہ مطلب ہوگا پہلی کہ وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سلالہ اٹیک جو کی وہ غلط کی تھی. دوسرا یہ کہ وہ اب آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں اپالوجی کے مطلب اس کا یہ کہ آگے سے وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جس موڈ میں امریکہ ہے، کہ وہ آپ کو وہ اپالوجی دے جس کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھے جاتے آگے وہ ایکشن نہ لے سکے. کل کو آپ یہی چیز، کل کو کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے وہاں، کیونکہ بارڈر کے اوپر تو ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، انٹرنیشنل کرائسس ہو سکتی ہے. اس لیے امریکہ اب اپالوجی دینا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے ریگریٹ کہہ دیں گے، سوری کہہ دیں گے، مگر اپالوجی جو ہے فارملی اس کی لیگل کانسیکوینسز جو ہے وہ امریکہ اس سے پرہیز کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی بات سیٹھی صاحب کہ پہلے کیوں مان گئے تھے؟ پہلے تو آپ خود یاد ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل تیار تھے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آگے بات نہیں جائے گی. یہ جیسے افغانستان کو انہوں نے اپالوجی دے دی تھی، ہاں جی، وہ ڈیسیگریشن آف قرآن، ٹھیک ہے، ڈیسیگریشن، مگر وہ بارڈر انسیڈنٹ نہیں تھا نا، وہ تو انٹرنل ایشو تھا. یہاں اس وقت تک انہوں نے سوچا نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک اپالوجی دے دیں گے، ختم ہو جائے گی بات. بعد میں لیگل ایکسپرٹس نے ان کو بتایا کہ یہ سیاسی طور پہ بھی بری بات ہے، ہمارا الیکشن ایئر ہے، ہم بڑے کمزور نظر آئیں گے پاکستان کے سامنے، ریپبلکنز ہمیں تنگ کریں گے، اور قانونی طور پہ پاکستان جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، پاکستان کی جو سوچ ہے وہ قانونی سوچ، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آگے آپ کو ٹائٹ کرے گا. اس لیے وہاں اب وہ اپالوجی سے ہٹ گئے. اب بات یہ ہے کہ اگر اپالوجی ہوتی ہے تو وہ کس طریقے کی ہوگی؟ ہنا ربانی خر صاحبہ نے کہا ہے اپالوجی از آن دا ٹیبل. مطلب ہے کہ ہم نے ٹیبل کے اوپر اپالوجی کا ڈیمانڈ رکھ دیا ہے. یہ پہلے کہا تھا. تو وہ ابھی بھی انسسٹ کر رہی ہیں اپالوجی کے اوپر. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے. ادھر امریکہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے تو بالکل ایک انہوں نے ڈرونز بڑھا دی ہیں. سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 23 مئی کو پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے شکاگو میں، 21 تھے وہ، ٹھیک ہے. 23 مئی سے لے کے آج 12 دن ہو گئے، 12-13 دن. اس میں 8 ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں. یہ اس وقت جبکہ آپ کہتے ہیں ہم الاؤ نہیں کریں گے، کسی صورت میں ڈرون سٹرائکس نہیں الاؤ کریں گے، اور وہ ایک کے بعد دوسری مار رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کل جو ڈرون سٹرائک ماری ہے 4 جون کو، وہ ڈرون سٹرائک بہت اہم تھی. اس کے اندر انہوں نے القاعدہ کا نمبر 2 یحییٰ اللیبی اس کو مارا ہے. یہ آج خبر کنفرم ہو گئی ہے.
یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم القاعدہ کے خلاف ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کے لوگ آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں. یہ بالکل وہ اسامہ بن لادن والی بات ہو گئی ہے کہ اللیبی کو جب امریکنوں نے مارا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے دیکھا یہ بندے آپ کے مارا ہے, آپ کہتے تھے بندے کوئی نہیں ہے وہاں, مارتے کیوں ہیں اتنا بڑا بندہ. یہ وہ شخص ہے منیب جس نے 2 اٹیکس مشرف کے اوپر پلان کیے تھے. یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے, یہ القاعدہ کا آپریشنل ہیڈ تھا اور بہت بڑا ماسٹر مائنڈ تھا, یہ انہوں نے مارا ہے. وہ تو کنونس ہو گئے ہیں کہ ہماری ڈرون سٹرائکس کامیاب ہو رہی ہے اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم معافی مانگے جب ہم کہ یہ آپ کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن, ہم نے مارا ہے وہاں اور آپ ابھی بھی ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں معافیاں مانگے ہم آپ سے. یہ سچویشن اور خراب ہو گئی اللیبی کے بعد, یہ اور ٹائٹ اور خطرناک سچویشن ہے. اب وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈرون کے اوپر. آج فورن آفس نے بلا کے بالکل کیا ہے, پروٹیسٹ کیا نا, بالکل کیا, کل بھی کیا تھا, کل بھی کیا نا, پروٹیسٹ کیا نا. وہ کہتے ہیں آپ پروٹیسٹ کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو ایک ٹیررسٹ مارا ہے وہاں, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے. امریکہ نے فائنلی یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ اچھا آپ نہیں کھولتے نہ کھولیں, دیکھا جائے گا. انہوں نے ازبیکستان, قزاقستان, کرگستان وہاں ان کے ساتھ نئی ڈیلیں کر لی ہیں کہ جو اینڈ گیم کے اندر جو سپلائیز واپس بھیجنی ہے پاکستان کے ذریعے نہیں ان کے ذریعے بھیجنی. آہستہ آہستہ آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, ایکسکلوڈ ہو رہے ہیں اینڈ گیم میں. اور اگر اینڈ گیم آپ کے مطابق اس لحاظ سے ختم نہ ہوئی جو آپ چاہتے ہیں, خانہ جنگی ہوگی, اس کا اثر آپ کے اوپر بڑا خطرناک ہوگا, بھاگ جائے گا وہاں سے. صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.